الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، جبکہ ان کے علاوہ جو بھی ہے اس کی اطاعت مشروط ہوگی. اور شرط کیا ہے؟ کہ ان کی اطاعت میں اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. ان کا وہی کہا مانا جائے گا، خواہ وہ حاکم وقت ہو، ماں باپ ہو، افسر ہو، رشتہ دار ہو، دوست یار ہو. اللہ رسول کے علاوہ کوئی بھی ہو، پیر و مرشد ہو، مسجد کا امام ہو، عالم دین ہو، کوئی بزرگ ہو، اس کی وہی بات مانی جائے گی کہ جس کے ماننے سے اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اگر ان کی بات ماننے سے اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر ان کی اطاعت اس بات میں ہرگز نہیں کی جائے گی. تو یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے. سرکار جو حکم فرما دیں غلاموں پر لازم ہے، واجب ہے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا.
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، امر والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اسلام میں خدائی اطاعت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہر مسلمان پر مستقلاً واجب ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالی مطاع مستقل ہے، مطاع مستقل کہتے ہیں جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، کوئی شرط نہیں لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کہاں ماننے کے لیے شرط نہیں لگائی جائے گی کہ یہ ہوگا تو مانیں گے، یہ نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مطاع مستقل ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی مطاع مستقل بنایا ہے کہ اس کے محبوب کا ہر حکم ہر مسلمان کے لیے لائق اتباع ہے، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے جو حکم دے دے اس کے لیے وہی نص شرعی ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں اطیعوا کا لفظ اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا، اولی الامر کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ والرسول، ایک دفعہ اطیعوا کا لفظ کہا ہو، بلکہ رسول کے لیے الگ صیغہ اطیعوا کا اور اپنے لیے الگ صیغہ اطیعوا کا استعمال فرمایا، تاکہ پتہ چلے کہ جس طرح میری اطاعت بندوں پر لازم ہے، اسی طرح میرے نبی کی اطاعت میرے بندوں پر لازم ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال، تقسیم میراث کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی جو وراثت ہے، میراث ہے، تقسیم ہوگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس پر سارے صحابہ نے بے چون و چرا عمل کیا، کسی نے کیوں کیا کیسے نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ حکم ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں، وہ جانتے جو قرآن کہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، جو نبی کا فرمان ہو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ نکاح میں بالغہ لڑکی کو شریعت نے مختار بنایا ہے، اس کا باپ بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اس کی اجازت چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے ماحول میں اجازت کو رسم بنا دیا گیا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کسی رشتے کا انتخاب کرے اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو، گھر والے ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی اجازت ضروری ہے، اس کا باپ بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بغیر مرضی کے، ان سے بغیر پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ ان خاتون سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو
اپنے بارے میں کوئی رائے دینے کا بھی اختیار نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، اور نہ کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو یہ حق پہنچتا ہے جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔ جب رسول نے نکاح پڑھا دیا اب اختیار نہیں ہے، مالک رسول ہے، حکم ان کا نافذ ہوتا ہے۔ دیکھیں عام مقدمات میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلے کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دے دیا۔ قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، لفظ ہی کا فرق ہے، تقدیر ہے تقریر ہے دونوں کی ایک۔ لفظ ہی کا فرق ہے، تقریر ہے دونوں کی ایک۔ اس نے دل پھیرا اور اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا یہ مصطفیٰ، تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ بنی اسرائیل کا جو وطن اصلی ہے، اصل وطن، وہ ملک شام تھا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں یہ لوگ مصر میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ فرعون مصر کی غلامی کا کٹھن دور بھی انہوں نے مصر میں ہی گزارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تو اس دوران ملک شام پر قوم جبارین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا، انہیں نجات مل گئی، اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمہارا اصلی وطن جو ہے وہ تو ملک شام ہے، تم عارضی طور پر مصر میں مقیم تھے، اب جاؤ ملک شام اور جبارین سے قبضہ چھڑاؤ اور وہاں جا کر حکمرانی کرو۔ جب یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے قوم کو ملا تو وہ قوم جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے۔ قوم جبارین کی بستی علاقے سے باہر پڑاؤ ڈالا، مشورہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد کا انتخاب فرمایا، ان کو جاسوسی کے لیے قوم جبارین کے احوال جاننے کے لیے بھیجا اور تاکید فرمائی وہاں جو کچھ بھی حال تمہیں معلوم ہو آ کر مجھے ہی بتانے ہیں، قوم کو نہیں بتانے۔ وہ وہاں گئے، انہوں نے قوم جبارین کی بلند قامتی کو دیکھا، بڑے لمبے لمبے چوڑے جسم والے، جس کا ذکر پچھلے رسالے میں موجود ہے، بڑی طاقت و قوت والے۔ وہاں ان کے احوال دیکھ کر جب واپس آئے، ان 12 میں سے 10 افراد نے بدعہدی کی۔ وہاں کے احوال، قوم جبارین کی بلند قامتی، طویل جسامت، طاقت قوت کو اپنی قوم اور قبیلے والوں کے سامنے بیان کر دیا۔ جب لوگوں نے قوم جبارین کا حال سنا تو ڈر گئے، اتنے بڑے بڑے، اتنے طاقتور، رونے لگے، پیٹنے لگے، ہائے ہم کیوں آ گئے اپنا وطن مصر چھوڑ کر، ہم قوم جبارین سے کیوں لڑے،
ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان عقل کے ماروں بے وقوفوں کو یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم اکیلے تو نہیں جا رہے، اللہ کا کلیم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے، اور بھیجنے والا خود اللہ تعالی ہے۔ جب اللہ فرما رہا جاؤ تو اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اس کا رسول ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں کاہے کا ڈر، کس بات کی پرواہ۔ تو اللہ و رسول پر ان کو اعتماد نہ ہوا تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جاؤ دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ان یہودیوں نے اللہ و رسول جل جلالہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کھلم کھلا نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے رسول سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو صاف جواب دے دیا کہ ہم قوم جبارین سے جو جہاد کرنے کا حکم آپ فرما رہے سن لیں، ہم ان سے جہاد نہیں کریں گے، جہاد تو دور کی بات، ہم تو ان کی بستی میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ اگر جہاد کرنا آپ کریں، آپ کا رب کرے، جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں گے، قبضہ کر لیں گے، فتح پا لیں گے، ہمیں پیغام دے دیجئے گا، ہم آئیں گے اور آ کر وہاں کے پھل کھائیں گے، سیر و تفریح کریں گے اور وہاں پر خوب آرام کریں گے۔ غور کرو یہ کیسی امت ہے جو اپنے نبی سے ایسی بے رخے پن سے گفتگو کر رہی ہے۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا کردار، ان نافرمانوں، سرکشوں، باغیوں اور بے ادب اسرائیلیوں کا لائق مذمت رویہ ہمارے سامنے آ گیا، قرآن بیان کر رہا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھو، ان کا جوش و ولولہ، ان کا جذبہ عشق وفا، اس پر نظر دوڑاؤ اور پھر خوب پتہ چل جائے گا کس کا طریقہ، کس کا رویہ، کس کا جذبہ سچا صادق تھا اور ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، حدیث پاک میں نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، صحابہ کرام کا ذکر کرنا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، بتایا کہ دشمن سر پر آ کھڑا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے،
مشورہ فرمایا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وفا، عشق کی باتیں شروع کر دی، ایسا کلام کیا کہ سرکار خوش ہو گئے۔ پھر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عشق و محبت کی بات کی، وفا کی بات کی، سرکار خوش ہو گئے۔ اور پھر مہاجرین صحابہ کرام نے اپنے جذبہ عشق و وفا کا اظہار کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت پسند آئی۔ آپ نے اپنے غلاموں کے حق میں، صحابہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ایک طرف بنی اسرائیل ہیں اصحاب موسیٰ، ان کا ٹکا سا جواب، اور ایک طرف اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ان کا جذبہ دیکھو، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ اگر ہمیں حکم فرمائیں کہ سمندر میں کود جاؤ، واللہ ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور آپ صبح دیکھیں گے، دن طلوع ہونے دیں، کل لڑائی ہونی ہے، آپ دیکھیں گے ہم دشمن سے ٹکرانے کو ناپسند نہیں سمجھتے، آپ کے سامنے ٹکرائیں گے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، لڑائی میں سچے ہو کر دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو ہماری طرف سے وہ کچھ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی کے نام کی برکت کی بدولت آپ ہمیں لے چلیں اپنے ساتھ۔ فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول سعد ونشتہ ذالکا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمانی اور عشق وجدانی سے بھرپور یہ کلام سنا تو آپ بہت خوش ہو گئے۔ اور اس موقع پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، دونوں لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ چلیے جہاد کے لیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بس گویا انہوں نے بھی اپنے کلام سے اللہ کے نبی کو خوش کر دیا، ان سے غم کو دور کر دیا۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ حضرت مقداد ہی کا جذبہ نہ تھا، دوسرے صحابہ کرام بھی بارگاہ رسالت میں اسی جذبے کا اظہار فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو مہاجرین صحابہ تھے، انصار صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا، تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہ کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جاؤ، آپ کا خدا جائے، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ جہاد کے ارادہ سے برکے غماد یعنی حبشہ کے شہروں تک بھی ہمیں جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم آپ کے قدم بقدم خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ساتھ چلیں گے۔
سرکار کی غلام مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے کہیں افضل ہیں، باوفا بھی ہیں۔ دیکھو ان لوگوں نے تو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے جہاد کرے، ہم یہاں ہی رہیں گے، جہاد کی تکلیف پہنچے تو آپ کو پہنچے، ہم تو جہاد کے بعد فتح کے بعد آرام حاصل کرنے وہاں پہنچیں گے۔ گویا انہوں نے اپنے آرام پر نبی کو قربان کر دیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا صحابہ، ان کے جذبہ عشق و محبت اور وفاداری اور جانثاری کا کیا کہنا کہ حضرت مقداد بن اسود وغیرہ ہم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دے کہ آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، ہم تو اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا۔ یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ مال دینے کی باری آئی، مال قربان کر دیا، گھر بار چھوڑنے کی باری آئی، گھر بار چھوڑ دیا، جان دینے کی باری آئی، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جنگ بدر و حنین میں تو ایسا ساتھ دیا، تاریخ پڑھ کر دیکھے۔ عہد فاروقی میں تو ان حضرات نے کمال کر دیا، دنیا بھر میں جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ یاد رکھیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے صحابہ تمام صحابہ کے سردار ہیں، دیگر امت کے نبیوں کے جو اصحاب ہیں بلکہ دیگر امتوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے صحابہ نے اپنے نبی پر کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جو صحابہ کے غلام ہیں وہ بھی یہی جذبہ لیے بیٹھے ہیں کہ سرکار کے نام پر ایک جان نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ امت موسوی علی صاحب الصلاۃ والسلام تو اپنے آرام پر اپنے نبی کو قربان کرنا چاہتی تھی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کی رات اور غزوہ احد کے دن جو دشواریاں آئیں، آپ ذرا ان وقتوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی وفا اور حضور کا ساتھ دینا اسے یاد کرے۔ ہجرت کے وقت اکابر و مشاہیر صحابہ کرام میں سے
صرف 2 صحابی مکہ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی اکابر و مشائخ صحابہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے جو قربانیاں دیں وہ دنیا کو معلوم ہے۔ غور فرمائیے، بنی اسرائیل ایسی سرکش قوم ہے کہ ان سے ان کے نبی بھی بیزار۔ یہ جو آج کل کے یہودی ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں، ان سے ان کے نبی بیزار۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں اپنا اور اپنے بھائی کا، یہ تو سرکش ہو گئی قوم، تو تو ہمیں ان بے حکموں سے جدا کر دے، ان فاسقوں سے۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے، قوم سے بیزاری کا اظہار فرما رہا ہے، اور یہ قوم بنی اسرائیل آج بھی دنیا کے لیے مصیبت بنے ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی بیزار ہوئے ہی نہیں، ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، پیدا ہوتے ہی دعائیں، غاروں میں جا کر دعائیں، جنت البقیع میں جا کر دعائیں، جب گناہگار سوتے ہیں امت کے غمخوار امت کے غم میں روتے ہیں، سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا، اور آج بھی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ ایک درس ہمیں اس واقعہ سے یہ بھی ملا کہ بروں سے علیحدگی اچھی ہے، بری صحبت سے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ فاسق ہو گئے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمیں ان بے حکموں سے جدا کر دے۔ تو برے لوگوں سے جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہوں ان سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ ایک اور درس ملا، جہاد کی فرضیت کے لیے ایک طاقت و قوت چاہیے، جنگی ساز و سامان چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آدمی اٹھے اور کافروں کی صف میں دوڑ پڑے۔ اگر کوئی یہ مثال لائے جی صحابہ کرام تو بے سر و سامانی کے عالم میں جہاد کے لیے جاتے تھے، ضرور جاتے تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ ہوتے تھے یا رسول اللہ انہیں بھیجا کرتے تھے۔ اب کی بات ہو رہی ہے طاقت چاہیے، قوت چاہیے، فوج چاہیے، ساز و سامان چاہیے۔ دیکھو جب بنی اسرائیل نے انکار کر دیا ہم جہاد نہیں کریں گے، تو اب تعداد ختم ہو گئی، شرائط جہاد ختم ہو گئے، 2-4 آدمی رہ گئے، اور 2-4 آدمیوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اے موسیٰ قوم بھاگتی ہے بھاگ جاؤ، تم 2-4 کو لے کر جا کر جہاد کرو، یہ حکم نہیں دیا۔ اگلا درس، چوتھا درس، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے سرکشی کی،
اس کی وجہ سے دنیا میں 40 سال تک میدان تی میں قید رہے، 40 سال تک۔ اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ اسلامی تربیت میں ہوگا کہ میدان تی میں 40 سال جو قید رہے کیا ہوا۔ تو اللہ کے نبی کی مخالفت یہ دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت، اطاعت، وفاداری، اس کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی بندہ سرخرو ہوتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کو کیسے کیسے رنگ لگ گئے، کیسی عظمتیں مل گئیں۔ نبی کی برکت سے قیامت تک کے ساری امت، سارے مسلمانوں کے امام و سردار ہو گئے۔ ہر صحابی، اکابر صحابہ کا تو کیا کہنا، ہر صحابی آنے والے قیامت تک کے مومنوں کے سردار اور امام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی حضور کی سچی غلامی فرما برداری عطا فرمائے۔ صلو علی النبی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 افراد بھیجے تھے جاسوسی کے لیے، انہیں تاکید بھی فرمائی تھی کہ قوم جبارین کے احوال مجھے بتانے ہیں، قوم کو نہیں بتانے۔ ان میں سے 10 افراد نے بدعہدی کی اور قوم کو آ کر ایسا وہاں کا نقشہ بیان کیا، وہ قوم جو جہاد کے لیے روانہ ہو گئی تھی ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی، اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اللہ و رسول کے حکم سے انکار کر بیٹھی۔ ان 12 افراد میں سے 2 افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، بدعہدی نہیں کی۔ قوم جبارین کے احوال کو صیغہ راز ہی میں رکھا۔ وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ پہلے بزرگ کا نام ہے سیدنا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور دوسرے بزرگ کا نام ہے حضرت کالب بن یوفنا رحمت اللہ علیہ۔ اب ان 2 بزرگوں کا تعارف بھی مختصر ہو جائے، کیونکہ ذکر الصالحین کفارہ، ان کی ثنا تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان 2 کی، جن کی ثنا اللہ بیان کرے ان کا ذکر کریں گے تو ہمارے تو بخشش کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ ان کی عظمت تو قرآن پر تو قرآن شاہد ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ ان کا شجر نسب سن لیں، حضرت یوشع بن نون بن افراسیم، جیسے ابراہیم افراسیم، یوشع بن نون بن افراسیم بن یوسف علیہ السلام۔ اور جو دوسرے بزرگ ہیں سیدنا کالب بن یوفنا رحمت اللہ علیہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ مریم بنت عمران رحمہم اللہ تعالی، یہ کالب بن یوفنا ان کے شوہر ہیں۔ اب ذرا ایک معلوماتی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تربیت بھی ہے، علم دین کی باتیں بھی ہیں، دین کی اور معلوماتی باتیں بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام
بھائی بھائی ہیں. ان کی بہن کا ذکر ہوا جن کا نام کیا ہے؟ مریم بنت عمران. یہ سن کر کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام بھی مریم بنت عمران ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی ہیں. نہیں، ان دونوں کے درمیان تو 1800 سال کا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. یہ حسن اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بہن کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایک ہی تھا، مریم. اور ان دونوں کے میں سے ہر ایک کے والد کا نام عمران تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں کے بھائیوں کا نام ہارون تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں ان کے بھائی کا نام ہارون، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کے بھائی کا نام بھی ہارون. تو یہ دونوں الگ الگ خاتون ہیں. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اخت ہارون کے الفاظ حکایتاً بیان فرمائے ہیں، یعنی ہارون کی بہن. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ہارون نامی بزرگ تھے، عبادت گزار، عابد، زاہد بزرگ. جب ان کا وصال ہوا تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ تھے. دیگر لوگوں کے علاوہ 40,000 افراد اس جنازے میں وہ موجود تھے جن سب کا نام ہارون تھا. 40,000 افراد کا ایک ہی نام، کیا؟ ہارون. اس سے پتہ چلا کہ گزشتہ امتوں کے لوگ بھی اپنے نبیوں اور صالحین بندوں کے نام پر نام بکثرت رکھتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نجران گیا، وہاں کے لوگوں نے مجھ سے سوال کر دیا، بھئی قرآن مجید میں تو ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو اتنا عرصہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو میں حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ کر میں نے یہ سوال کیا کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ لوگ اپنے انبیاء سابقین اور صالحین لوگوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے. اب یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، 5واں درس آج کا، کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے. یہ برکت کا باعث ہے، مستحب ہے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شہزادے کا نام ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے نام پر رکھا، یعنی اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا. اور اپنے غلاموں کو بھی ترغیب دلائی، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. اور فرمایا صاحب فضیلت لوگوں کے ناموں پر نام رکھو
اور اپنی حاجت خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو، نورانی صورت والوں سے۔ نورانی صورت والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھا ادب سکھائے۔ افسوس آج کل اکثر والدین اپنے بچوں کے نام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے مبارک ناموں پر رکھنے کے بجائے فلمی اداکاروں، گلوکاروں، فنکاروں، کھلاڑیوں، فساق و فجار، دنیا داروں، کافروں، مشرکوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ آج کل جو لوگ نام رکھتے ہیں، کئی نام تو ان کا معنی خلاف اسلام ہوتا ہے، کئی نام بے معنی ہوتے ہیں۔ بس لوگوں کو شوق ہے کہ جناب کو یونیک نام ہونا چاہیے، منفرد نام ہو، پہلے کسی نے سنا نہ ہو، انوکھا نام ہونا چاہیے، چھوٹا نام ہونا چاہیے۔ شیلا رکھ لیں گے، جولیا رکھ لی، پنکی رکھ لی، لوسی رکھ لی، بیبی، شانو، مانو، رانو، گوگا وغیرہ اس طرح کے نام رکھنا تو گوارا کر لیتے ہیں، مگر انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا، صالحین کے ناموں پر نام رکھنا انہیں پسند نہیں آتے۔ اور اگر کوئی مشورہ دے دے کہ یہ فلاں نبی کا نام ہے، آپ رکھ لو، یہ فلاں نیک خاتون کا یہ نام تو پرانا ہو گیا، یہ نام تو اب کسی کو فاطمہ نام پرانا نام ہو گیا، تو بزرگ جو ہیں وہی کہلائیں گے جو پرانے ہو گئے۔ پرانا نام ہے جی، یہ تو اتنے لوگوں کا نام ہم نے سنا ہے۔ ارے دیکھو وہ 40,000 آدمی ایک جنازے میں ایک ہی نام کے موجود ہیں، اگر ایک سے زیادہ نام والے ہو گئے تو کیا حرج ہے؟ اب دیکھیے مجھ عاجز قادری کے پوتا ہوا پہلا، تو میں نے اس کا نام یوشا رکھا، حضرت یوشا علیہ السلام کے نام پر۔ دوسرا ہوا اس کا نام شیس رکھا، حضرت شیس علیہ السلام کے نام پر۔ تیسرا ہوا اس کا نام حزقیل رکھا، یہ بھی نبی کے نام پر۔ چوتھا ہوا اس کا شمویل نام رکھا، یہ بھی نبی کا نام۔ ابھی پوتی ہوئی ہے، مشورے ہو رہے تھے، میں نے قبلہ جامی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا، انشاءاللہ وہ جلد چھپے گی، ابوین مصطفیٰ کا ایمان، سرکار کے والدین کا ایمان، اس کی کمپوزنگ جاری ہے۔ اس میں آپ نے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سب کا ذکر خیر کیا ہے اور سب کے ایمان کو ثابت کیا ہے، اور اس میں بڑی معلوماتی باتیں ہیں۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے کینوش، تو اب میں نے اپنی اس پوتی کا نام کینوش رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کہا کہ صالحین کے ناموں پر نام رکھو، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہ کیا کھلاڑیوں، اداکاروں، فنکاروں اور ماڈرن ناموں اور ان کے چکروں میں بندہ پڑا رہے۔ اب ذرا معلومات کے لیے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، آپ کا ذوق بھی ہوگا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں جناب یہ نام تو پرانا ہے، خاندان میں ایک نام رکھا گیا وہ نہیں رکھیں گے، محلے میں بھی رکھا جائے نا، او یہ تو فلاں گھر والے کا نام ہے، نہیں یہ نہیں ہم نے رکھنا، او یہ تو فلاں کا نام ہے ہم نے نہیں رکھنا۔ اب دیکھیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 3 صاحبزادوں کا ایک ہی نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی، ان سے اولاد ہوئی۔ 3 صاحبزادوں کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ
اب انہوں نے اپنے دو شہزادوں کا نام محمد رکھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں بیٹوں کا نام علی ہے۔ وہ پہچان کے لیے علی اکبر کہہ دیتے ہیں، علی اصغر کہہ دیتے ہیں، علی اوسط کہہ دیتے ہیں، نام علی ہے تینوں کا۔ باپ کا نام بھی علی، بیٹوں کا نام بھی علی، اور ایک نہیں تینوں بیٹوں کا نام علی۔ ہمارے تو خاندان میں ایک نام آ جائے ہم نہیں رکھتے، یا ایک ہی گھر میں تین ایک ہی نام کے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں بیٹوں کا نام محمد تھا۔ مولانا روم کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد۔ امام غزالی کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد۔ اب ذرا اور معلومات سنیے۔ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں صاحبزادوں کا نام کیا بتایا؟ علی۔ امام زین العابدین ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، ان کے پڑ پوتے ہیں امام محمد تقی۔ ان سب نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ ایک خاندان میں علی نام کے کتنے ہو گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے کا نام بھی علی۔ حضرت مولا علی کے دو بیٹے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے حسن و حسین، ان کا نام کیا؟ حسن اور حسین۔ امام حسن نے اپنے بیٹوں کا نام بھی حسن اور حسین رکھا۔ باپ کا نام بھی حسن، بیٹے کا نام بھی حسن، بھائی کا نام بھی حسن، بیٹے حسین، بیٹے کا نام بھی حسین۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے، جو آج ہم نے ایک ناک لگا لی ہے کہ ایک نام رکھا گیا، کتنا ہی خوبصورت نیک کیوں نہ ہو، وہ ہم نے اب نہیں رکھنا۔ ہم بس نہیں جی، ہم رکھیں گے، لوگ تنقید کریں گے، باتیں بنائیں گے، تو اسلام نے ایسی قید نہیں لگائی۔ دیکھیے سرکار کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ سرکار نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، عبداللہ رکھا۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے اپنے صاحبزادوں کے نام عبداللہ رکھے۔ حضرت علی اور حسن مجتبیٰ نے تو دو دو بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے۔ اور سرکار کے بہت سے صحابہ کا نام عبداللہ۔ سرکار کی دو ازواج مطہرات کے نام زینب ہے۔ ایک زوجہ مبارکہ کا نام برہ تھا، آپ نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ زینب پہلے موجود تھی، اگلی کا نام زینب رکھ دیا، بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام زینب رکھ دیا۔ اور سیدنا علی المرتضی، امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم، انہوں نے بھی اپنی صاحبزادیوں کا نام زینب رکھا۔ امام موسیٰ کاظم نے تو اپنی دو بیٹیوں کا نام زینب رکھا۔ سرکار کی چوتھی شہزادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، چار شہزادیاں۔ حضرت علی المرتضی، حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی نے بھی اپنی صاحبزادیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ بلکہ امام موسیٰ کاظم نے تو دو شہزادیوں کا نام فاطمہ رکھا۔
تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے نام اچھے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا محض منفرد یونیک انوکھے نام کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اب جن دو بزرگوں کی بات ہو رہی تھی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت کالب بن یوفنا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عرض کی کہ ان کا ذکر خیر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اب وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دوں آخر میں، کہ یہ جو دو مطیع و فرما بردار تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بد عہدی نہیں کی تھی، یہ تو اپنی قوم کو رغبت جہاد کی دلا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم ہمت سے کام لو اور اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے بارے میں فرماتا ہے، دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ ان کی ثنا، تعریف، وصف بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے انہیں نوازا، وہ بولے اپنی قوم سے، انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، ترغیب دلا رہے جہاد کی، ڈرو مت، انہیں بتا رہے، طریقہ بتاتے، بس تم دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ بستی کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہو جاؤ، اگر تم داخل ہو گئے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے، کیونکہ کافر بھروسہ نہیں کرتے، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا فرض ہے۔ تو وہ دونوں حضرات اپنی قوم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، انہیں اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلا رہے ہیں، قوم جبارین سے جہاد کی ترغیب دلا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مت، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں جب تم جبارین کے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی ان پر غالب آ جاؤ گے، وہ جتنے بڑے جسم والے صحیح، غلبہ تمہارا ہوگا، اللہ کی مدد تمہیں پہنچے گی، رسول کا فیض تمہیں پہنچے گا، تم جبارین کے شہر میں داخل تو ہو، تم غالب آ جاؤ گے، آسانی سے فتح یاب ہو جاؤ گے، بے شک اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تمہیں کامیابی ملے گی۔ یقین جانو، ایمان، تقوی اور اللہ تعالی پر بھروسہ یہ مومنوں کے ہتھیار ہیں۔ تم یہ نہ دیکھو کہ ساز و سامان نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہتھیار ہے ایمان کا، تقوی کا، اور تمہارے پاس اللہ پر بھروسہ کرنے کا، ان کا توڑ کافروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جان دیتے ہوئے ڈرتے نہیں، کہتے ہمیں شہادت کا درجہ چاہیے، اور ان کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، کافروں کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ کرو، اس کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو، اسی میں تمہاری فلاح و نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی و کامرانی ہے۔ تم جبارین کی بلند قد و قامت کو نہ دیکھو، اس سے مروب نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے جسم تو ان کے بڑے بڑے ہیں مگر دل بہت کمزور ہیں۔ جنگ جسم و ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، جنگ تو دل سے، جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ کے لیے دلیری چاہیے،
بہادری درکار ہوتی ہے، صرف جانوروں کی طرح موٹا جسم کافی نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ان دونوں حضرات محترم کی اس تبلیغ سے، تلقین سے، ترغیب سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصود رضائے الہی، ہمارا مطلوب رضائے الہی ہونا چاہیے۔ ہر نیک عمل کرتے وقت ہماری نیت ہو، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اے اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے، مجھے تیری رضا ہی درکار ہے۔ لہذا مشکل ہو یا آسانی، راحت ہو یا پریشانی، مصیبت ہو یا شادمانی، ناکامی ہو یا کامرانی، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اسی سے نصرت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالی انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ اور رسول کسی بات کا حکم فرما دیں تو صحابہ کرام کا اسوہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پھر سوچو بچار میں نہ پڑے، کروں نہ کروں، عمل کروں نہ کروں۔ صحابہ کا اسوہ بتا رہا ہے ادھر حکم ہو ادھر عمل، لبیک حاضر ہوں میں، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر دل میں عشق و محبت ہے تو عشق و محبت کو غالب کر کے اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، فرما رہے ہیں آپ اگر حبشہ کی طرف جانے کا بھی فرمائیں گے تو ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ بے سواری ہے، بے ہتھیار ہے، دوسرے ملک جانا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہوئے کہ فرما کون رہا ہے، بلا کون رہا ہے، لے کے جا کون رہا ہے، ہم نے سامان کو نہیں دیکھنا، آپ کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ ہم تو صرف نعرہ لگاتے ہیں نا جی کہ سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے۔ صحابہ کرام اس کے اصل مصداق ہیں۔ ہم کاغذی باتیں کرتے ہیں، رسمی نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں جنگیں لڑی، فاقوں کی حالت میں جنگیں لڑی، سینکڑوں میل بے سواری سفر کیے، مال لٹایا، گھر بار چھوڑا، جانیں قربان کی، جنگوں میں رسول اللہ کے آگے صف بنا کر کھڑے ہو گئے، آنے والے تیر اپنی پیٹھ پر کھاتے رہے، تلواروں کے وار سہتے رہے، مگر رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا بھونڈا کردار، دوسری طرف صحابہ کرام کا ستھرا اسوہ۔ ہم نبی کے حکم کو پسے پشت ڈال رہے ہیں یا صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ حضرات اور اوپر کی منزل میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، غور کریں، ہمارے سامنے دو کردار ہے، ایک یہودیوں کا کردار، ایک صحابہ رسول کا کردار۔ ہم کس کے کردار کی پیروی کر رہے ہیں؟ عمل کس کے کردار پر ہو رہا ہے؟ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا اللہ و رسول کے فرمان پر چل رہے ہیں؟ صحابہ تو فرما رہے ہیں آپ ہمیں حکم دیں،
ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم اس طرح لڑیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہ تو حضور کو خوش کر کے خوش ہوتے تھے۔ کیا آج ہمیں اپنے نبی کی خوشی کا کوئی خیال ہے؟ وہ فرمائے حکم تو صحابہ فرماتے اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نعرہ تکبیر۔ ایسا تو نعرہ صحابہ کی طرح کا جذبہ دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، نبی پاک تو مشورہ لے رہے ہیں اور وہ تیار ہیں، ابھی تو حکم نہیں دیا، مشورہ لے رہے ہیں اور وہ فرما رہے حکم دو، ہم دوسرے ملک جانے کے لیے تیار، سمندر میں کود جانے کے لیے تیار۔ ایک وہ جذبہ ایمانی ہے، وفائے رسول ہے، اور ہمیں بھی تو اللہ کے نبی نے ہزاروں حکم دیے ہیں۔ نماز پڑھو، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرو، 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمیں حکم دیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مردوں کو حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، عورتوں کو حکم دیا اپنا جسم چھپاؤ، پردہ کرو۔ ہم میں سے کون کون یہ عمل کر رہا ہے؟ آج نبی کے حکم کو چھوڑ کر بیوی بچوں کی محبت میں، دوستوں کی محبت میں، انگریزوں کی محبت میں داڑیاں مڑوائی جا رہی ہیں، خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، نمازیں قضا کی جا رہی ہیں۔ بتاؤ یہ صحابہ کے غلاموں والا طریقہ ہے یا بنی اسرائیل والوں کا طریقہ ہے؟ نبی کے حکم کو پسے پشت ڈال دینا، غیر اہم سمجھنا، غیروں کے فیشن اپنانا، اپنی من مانیاں کرنا، نبی کے حکم کے آگے اپنی چلانا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے یا ان یہودیوں کا طریقہ ہے؟ تو آج ہم اپنی چلا رہے ہیں یا نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں، یا نبی کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آج یہود و نصارہ کے فیشن پر چل رہے ہیں یا نبی کی سنت و سیرت و شریعت پر چل رہے ہیں؟ ہم کس کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں؟ سوچو سوچو، کہیں ایسا نہ ہو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہو، جو انہوں نے رویہ رکھا، اپنی منمانیاں چلائیں، نبی کے حکم کو اہمیت ہی نہیں دی، نبی کے حکم کو ٹال دیا، پسے پشت ڈال دیا، اپنی چلائی۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو مارے جائیں گے۔ زندگی مختصر رہ گئی ہے، نبی کے فرمان پر عمل کرو۔ یہ جو نعرہ ہے نا جی، سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، عملی مظاہرہ کرو۔ دنیا ساری مخالف ہو جائے، ہوتی رہے۔ صحابہ کے مخالف ہوئے،
نبی کی غلامی میں آئے گھر والے مخالف ہوئے، مکہ والے مخالف ہوئے، خاندان والے مخالف ہوئے، انہوں نے کسی کی مخالفت کی پرواہ کی، اور آج ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ و رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہوش میں آؤ، مر جاؤ گے، ان قریب مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، زندگی مختصر رہ گئی ہے۔ نبی کے فرمان پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے فرض نماز کی پابندی کریں گے۔ عورتیں آج وعدہ کریں، عہد کریں کہ آج سے ہم بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی، اللہ و رسول کے حکم کے مطابق شرعی پردہ کریں گی۔ اور آپ مرد حضرات بھی عہد کریں کہ اپنی گھر کی خواتین کو شریعت کے مطابق پردہ کرائیں گے، اور یہ بھی آج عزم کریں کہ رسول اللہ کو داڑھی پسند ہے، نبی کی خوشی داڑھی رکھنے میں ہے۔ جو داڑھی مڈاتے ہیں، خشخشی رکھتے ہیں، آج صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہودیوں کے طریقے سے بچتے ہوئے عہد کرے میرے نبی کی خوشی داڑھی رکھنے میں ہے، سارا زمانہ سارے لوگ میرے مخالف ہو جائیں، میں آج اپنے نبی کو ان کے روزے میں خوش کروں گا، وہ روزے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری دعوت کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ان کو خوش کروں گا، اور نیت کرتا ہوں آج سے میں محبوب کی پسند والی پوری داڑھی رکھوں گا۔ کون کون ہیں جو آج نیت کرتے ہیں کہ آج ہم پوری داڑھی رکھیں گے، داڑھی اب نہیں مڈائیں گے، سرکار کی پسند والی رکھیں گے؟ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کریں کہ آج سے ہم پردے کے شریعت کے حکم کے مطابق پردہ کیا کریں گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔